فرمایا مبارکباد کا مستحق کون ہے؟ آپ ایک دوسرے کو کہتے ہیں نا تجھے مبارک ہو، تو اس کو مبارکباد کہتے ہیں، مبارک دینا۔ مبارکباد کا مستحق ہر وہ شخص جو اپنے عیب پر، اپنی غلطیوں پر نظر رکھنے میں اتنا گم ہے کہ اسے دوسروں کے عیب دیکھنے کا موقع نہ ملے۔ وہ اپنے عیب ڈھونڈنے میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اس کو دوسروں کے عیب نظر نہیں ہے۔ فرمایا وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ فرمایا مبارکباد کا مستحق وہ بھی ہے جو حلال کمائی سے راہ حق میں خرچ کرتا ہے اور فقہاء کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور دانا لوگ، سمجھدار لوگ، اچھی باتیں کرنے والوں کے پاس آتا جاتا ہے اور گناہ کرنے والوں سے دور رہتا ہے۔ اور آج کل الٹا معاملہ ہے، ٹی وی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، کھیل کود کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، جو فقیہ ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے، ان سے دور رہتے ہیں۔ تو بتائیے پھر کیا مبارکباد کے مستحق ہوں گے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو اپنے احوال پر نظر رکھنی چاہیے۔ اور یہ انسان قالی ہے، قالی، قاف نقطے والا، قالی بولتا رہتا ہے، حالی نہیں ہے، یعنی حال اچھا نہیں کرتا، بس باتیں کرنے میں ماسٹر سمجھ لیں آپ، بلکہ ہیڈ ماسٹر سمجھ لیں۔ باتیں کرنے میں تیز ہے، اپنا حال درست کرنے میں تیز نہیں۔ حال کب درست ہوتا ہے؟ جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھا جائے، اپنی ہستی اس کے سامنے مٹائی جائے، اس کا رنگ، اللہ والا رنگ خود پر چڑھایا جائے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ اس حوالے سے بڑی پیاری بات کر گئے۔ قال را بگزار مردے حال شو پیش مردے کامل پامال شو۔ او باتیں کرنے والے، او قالی نہ بن، حالی بن۔ اور باتیں کرنے سے کوئی درجہ نہیں ملتا، قالی نہیں، حالی بن، حال درست کر۔ اور حال درست کرنے کے لیے کسی کامل اللہ والے کے سامنے بیٹھ اور اپنی ہستی کو مٹا، تب جا کے بات بنتی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی تو کہا نا، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یہ پیغام ہے، حال درست کرنا چاہیے، اور جب تک یہ حال درست نہ ہو اس وقت تک پھر بات بنتی اونچی۔ باتیں ساری رات کرا لو، غیبتیں کرا لو، تبصرے کرا لو، تجزیے کرا لو، بس اسی میں لگے ہوئے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور نبی کی سیرت ہمارے سامنے، نبی کے پیاروں کے کردار ہمارے سامنے، اور ہم دے رہے ہیں کیا رپورٹ، کیا اظہار، کیا نتیجہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نہ سیرت کی نہ اللہ والوں کی، ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، وہاں سے لیتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ صحیح مسلمان کہلا سکیں گے؟ اونچی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خیرقانی رحمت اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، کون بزرگ ہیں؟ حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ یہ وہ ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے، ہاتھ میں سانپ کا کوڑا پکڑتے تھے۔
شیر پر سواری کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم حدیث، علم شریعت کے میرے بہت سے استاد ہیں، لیکن طریقت جو ان کے بارے میں لکھا ہوا نا حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کے بارے میں، یہ عبداللہ انصاری بہت بڑے بزرگ اپنے وقت میں شیخ الاسلام ان کا لقب علماء نے دیا تھا. وہ کہتے ہیں طریقت میں میرے استاد حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی ہیں، اگر مجھے ان کی زیارت نہ ہوتی تو مجھے سچا راستہ نہ ملتا، میں حقیقت سے آشنا نہ ہوتا، میں سیدھے راستے پر چلنے والا نہ. حضرت مولانا وسیع احمد صاحب صورتی، محدث صورتی، بہت بڑے عالم، بہت سے استادوں سے پڑھا. کسی نے ان سے پوچھا حضرت آپ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس آئے ہو، آپ تو بڑے بڑے علماء کے شاگرد رہے ہو، تو یہاں آئے ہو تو دونوں میں فرق کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا وہاں میں نے صرف لفظ پڑھے تھے، ان کے معنی سمجھے، ایمان سمجھا ہے تو اعلیٰ حضرت کے پاس آ کے سمجھا ہے. یہ اللہ والوں کی صحبت کتنا فائدہ دیتی ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مجھ سے اے دوست ایک نصیحت قبول فرما. ایک بزرگ نے شعر لکھا فارسی کا، اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے دوست مجھ سے ایک نصیحت، کیا لفظ کہا میں نے؟ اونچی، کیا معنی ہیں؟ خیر خواہی، بھلا چاہنا. نصیحت کے معنی کیا ہیں؟ خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا. مجھ سے ایک نصیحت قبول فرما، وہ یہ کہ کسی اللہ والے کا دامن تھام لے، کسی ایمان والے کامل کا دامن تھام لے، اس لیے کہ پانی کا قطرہ جب تک سیپ جس کو صدف کہتے ہیں اس کے منہ میں نہیں آتا اس وقت تک وہ روشن موتی نہیں بنتا. اپنی ہستی کو مٹانا پڑتا ہے، کچھ عرصہ ذرا ریاضت محنت کرنی پڑتی ہے، پھر رنگ چڑھتا ہے، پھر چمک آتی ہے، ایسے نہیں آتی. اچھا، اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر معلوم کرنا ہو تو کیسے؟ کہ میں ایک اللہ والے کے پاس اتنے عرصے سے جا رہا ہوں تو پتہ کیسے چلے گا کہ اثر ہوا یا نہیں؟ تو اس اثر ہونے کا طریقہ یہ سب سے پہلا کہ گناہ سے نفرت ہو جائے، گناہ سے نفرت ہو جائے اور گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھنے کو دل نہ کرے. اگر یہ چیز آ گئی سمجھ لو اللہ والے کا رنگ چڑھ گیا ہے. اور اگر وہاں بیٹھنے کے باوجود دھیان گناہ میں ہے تو پھر کچھ ہوا نہیں ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ اللہ والوں کے احوال سنتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، مگر اثر نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ابھی دوسرا یعنی شیطانی اثر زیادہ. تو اب اس کو کیسے دور کریں؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ والے کہتے ہیں ذکر کرو، ضربیں لگاؤ. جاؤ رات کو اتنی مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا اور ذرا زور سے ضربیں لگانا، اللہ اللہ. یہ جو آپ ضرب لگاتے ہیں نا دل پر، اس سے زنگ اترتا ہے. کیا اترتا ہے؟ تو وہ لگوائیں انہوں نے، محنت کی، دیکھتے رہتے ہیں کہ اب زنگ اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، اتر رہا ہے، یہاں تک کہ اتر جاتا ہے اور پھر اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے. پھر گناہ سے ایک آدمی کو لگاؤ رہتا، کوئی گناہ کی بات کرے وہ وہیں روک دیتا ہے نا، کیونکہ اب اس پر رنگ چڑھ گیا، اب وہ ادھر نہیں جاتا. تو ہم سب کو سوچنا چاہیے. حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق
حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہم، ان سب پر بھی تو نبی کا رنگ ہی چڑھا تھا نا، صحابہ پر نبی کا رنگ ہی چڑھا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ کیسا چڑھا؟ اب آپ خود دیکھیں کہ اللہ فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے، خود فرما رہا ہے کہ ان سے کہو معاف کر دیں، درگزر کر دیں. انہوں نے قسم اٹھا لی ہے نا وظیفہ نہیں دیں گے تو معاف کر دیں. اللہ خود فرما رہا ہے. اسی کے لیے کہا تھا نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ مقام رضا پر پہنچنا، اللہ فرما رہا معاف کر دو، درگزر کر دو. یہ معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. حضرت ابو بکر کتنے خوش ہوئے. میں آپ کسی سے کہیں، آپ کہیں لو جی اب ان سے سفارش کروا رہا ہے، اب ان سے بات کروا رہا ہے. ہم تو اس کو بھی مذاق بنا لیتے ہیں. دنیا میں کوئی بڑا کہہ دے تو لو جی یہ بھی اس کے کہنے میں آ گئے، انہوں نے بھی اس کی سائیڈ لے لی. ہمارا یہ طریقہ ہو گیا ہے. لیکن جب کسی نیکی کی بات ہو اور کوئی بڑا کہے تو خوش ہونا چاہیے. اور یہاں اللہ فرما رہا ہے، حضرت ابو بکر اس دن کے بعد فرمایا مستہ تیرا خرچ آج سے دگنا کر دوں گا. پہلے جتنا دیتا تھا اب اس سے دگنا دوں گا، اور جتنا عرصہ نہیں دیا وہ بھی دیتا ہوں. اور اس کے بعد اس سے خوش ہوتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ نے میری شان میں آیت اتاری ہے. ہم لوگوں کو امر الہی، اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کرنی ہے، احسان اور مروت بھلائی کرنی ہے. ہمیں کوئی ایسی قسم اٹھا لیں جو نہیں اٹھانی چاہیے تھی تو اس کو توڑنا، اس کو حانس ہونا کہتے ہیں. حانس، ہا الف نون سے حانس، یعنی وہ قسم توڑنی چاہیے، حانس ہونا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ قسم اٹھانی درست نہیں تھی. اٹھا لی، اب اس کو توڑنا چاہیے. حضرت ابو بکر کو اللہ تعالی فرماتا ہے، اس کا جو آیت میں مقصد واضح ہوا وہ یہ کہ یہ حضرت مستہ کو معاف بھی کر دیں، ان کا خرچہ بھی جاری کر دیں. مگر پہلے اللہ نے حضرت ابو بکر کی تعریف فرمائی. کیا فرمائی؟ اونچی. طریقہ بھی معلوم ہو گیا، طریقہ بھی معلوم ہو گیا. کسی سے بات کرو تو اس کی کوئی خاص خوبی بیان کرو، اس کی خوبی بیان کی جائے. یہاں سے آداب بھی ملتے ہیں، یعنی فضیلت کا بیان اللہ نے کیا، کیونکہ تعظیم اور تکریم کرنے سے جو اللہ والا اس کی تعظیم تکریم کریں تو ہمیں ثواب ملتا. آپ بادشاہوں کی، وزیروں کی، لیڈروں کی تعریف کرتے ہو وہ اس کے لائق. ایک تو جھوٹ کا گناہ، دوسرا اس کی بیجا خوشامد کا وہ گناہ لیتے ہیں. اللہ والوں کی تعریف کریں تو ثواب ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ تو جب اللہ والوں کی تعریف پر ثواب ملتا ہے تو جس ہستی کو اللہ نے بنایا ہی تعریف کے لیے ہے، اس نبی کی تعریف پر کتنا ثواب ملے گا. اللہ. کچھ لوگ جو حضرت ابو بکر کی شان کو نہیں مانتے، منکر ہیں. میں بار بار اس کی وضاحت کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ آپ کے ذہن سے شبہ نکل جائے. وہ کہتے ہیں ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے مال اور دولت کی وجہ سے اولو الفضل کہا گیا، کہ وہ مال خرچ کرتے تھے، مال والے تھے، مال خرچ کرتے تھے. تو اگر
ان لوگوں کی بات کو کہا جائے کہ اس وجہ سے کہا گیا اولو الفضل، تو پھر آیت میں اس کے بعد اولو الفضل کے بعد وسعہ کا لفظ آیا ہے، اور قرآن مجید میں ایسی تکرار ناموزوں دکھائی دیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ وسعہ کے بعد منکم نہیں ہے، اولو الفضل کے بعد منکم ہے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ اس وقت صحابہ و اہل بیت میں جتنے افراد تھے، اللہ نے ان سب میں حضرت ابو بکر کو فضیلت والا فرمایا، ان کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اب یہاں ایک بات آ گئی ہے، اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو ان بحثوں میں وقت گزارتے ہیں ان کو میں سمجھا دوں۔ آج کل کچھ لوگوں کا یہ مشغلہ ہے کہ وہ یہ بحث کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا حضرت علی افضل ہیں رضی اللہ عنہما۔ میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا اس بحث میں کبھی پڑھنا اونچی نہیں۔ آپ کو معلومات نہیں ہے، منہ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا، دونوں کی شان میں کہیں گستاخی ہو گئی تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ ہم حضرت ابو بکر کے بھی غلام ہیں، حضرت علی کے بھی غلام ہیں۔ ہمیں یہ معلوم کہ حضرت داتا گنج بخش جیسی ہستی بھی حضرت ابو بکر کو افضل مانتی ہے، سیدنا غوث اعظم بھی حضرت ابو بکر کو افضل مانتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز بھی ان کو افضل مانتے ہیں، حضرت بابا فرید بھی ان کو۔ میری حیثیت کیا ہے؟ پہلے میرا درجہ تو بتاؤ، میں ان ہستیوں کے مقابل آ سکتا ہوں؟ پوچھ رہا ہوں، آپ آ سکتے ہیں؟ تو پھر مجھے زبان کھولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آج جو لوگ بحث کر رہے ہیں نہیں حضرت علی افضل، حضرت علی ہمارے لیے ہمارے سر کے تاج ہیں، حضرت ابو بکر ہمارے سر کے، ہمیں دونوں میں کسی کی بے ادبی کی کوئی گنجائش، اونچی کہیے گا، نہیں۔ آیتیں حدیثیں بتا رہی ہیں حضرت ابو بکر افضل ہے، بھئی تم نہیں مانتے تمہاری مرضی، ہمیں بحث کرنی نہیں ہے۔